اور میں نہیں ہٹا سکتا کسی چیز کو تم سے جو اللہ کی طرف سے آنی ہے، شیئن کچھ بھی۔ اب ساتھ تدبیر بتائی جا رہی کہ دروازے ایک سے داخل نہیں ہونا، اور ساتھ کہا کہ میری اس تدبیر سے فرق کوئی نہیں پڑے گا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی آنی ہے تو وہ آ کے رہے گی۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیئن، اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، میں کسی چیز کو ہٹا نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حاصل حکم تو صرف اللہ کا ہے، کوئی حکم نہیں چلتا، کوئی فیصلہ نہیں چلتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ علیہ توکلت، میں بھروسہ اس تدبیر پر نہیں کر رہا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اس پر نہیں میرا بھروسہ، میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ وعلیہ توکلت، اللہ پر میرا بھروسہ ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اگر بھروسہ کرنا ہو تو بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ تو صرف اللہ پر کرنا چاہیے، یعنی اور کوئی چیز ہے بھروسہ کرنے والی سوائے اللہ کے، اور کوئی کسی کو اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہی نہیں، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا خدشات، نقصان، اس کے امکانات کبھی ختم نہیں ہوتے، اور امکان ختم ہوتا ہے جب اللہ پر انسان بھروسہ کرتا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام ایک تو ان کو یہ تدبیر بتا رہے ہیں کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، ایک دروازے سے نہ جانا۔ اب 11 اکٹھے بھائی داخل ہوں گے تو ان کے دل میں کیا تھا، آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بھی ذکر کیا ہے کہ وہ پھر الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی بات کو پورا کیا جو ان کے دل میں تھی۔ دل میں کیا بات تھی اس کا ذکر کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی کوئی ذکر نہیں کیا، کسی صحیح حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں کیا بات تھی۔ البتہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات فرمائی ہے، اور بعض دیگر صحابہ نے اور بعض آثار میں اور مفسرین نے لکھا ہے، اور اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ دل میں بات یہ تھی کہ 11 بیٹے ایک دروازے سے جائیں گے تو کہیں ان کو نظر بد نہ لگ جائے، تو نظر بد سے حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک تدبیر کی کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اکٹھے داخل ہوگے تو ساری دنیا دیکھے گی 11 بھائی ایک جیسے ماشاءاللہ جوان، تو کہیں ان کو کسی کی نظر بد نہ لگ جائے۔ اب نظر بد لگ سکتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، جو نظر کا لگ جانا، نظر بد کا لگ جانا یہ حق ہے اور یہ لگ سکتی ہے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حدیث ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی چیز اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو پھر نظر بد جو ہے تقدیر پر بھی سبقت لے جا سکتی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ جو کسی آدمی کو قبر میں پہنچا سکتی ہے اور کسی اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب بھی آپ کسی کو دیکھو تو بارک اللہ کہا کرو، ماشاء اللہ کہا کرو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ قرآن سے ثابت ہے، سورہ کاف کے اندر آیا ہے کہ کسی چیز کو دیکھو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو یہ نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ بارک اللہ کہنا اللہ تمہیں برکت دے، اور اب ماشاء اللہ کہنا کہ اللہ نے جو چاہا وہ عطا کیا، تو ہر چیز تو اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا نظر بد سے بچنے کے لیے یہ، اور اس کے علاج بھی حدیث کے اندر موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، معوذتین جو آخری 2 صورتیں ہیں وہ پڑھی جانی چاہیے نظر بد سے بچنے کے لیے، اور اعیدکم بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو دم کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے، تو یہ بھی نظر بد سے بچنے کا۔ اسی طرح ایک اور بھی حدیث کے اندر نظر بد سے بچنے کا علاج ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اس سے وضو کروایا جائے یا غسل کروایا جائے، اور اس کے غسل کا یا وضو کا پانی جس شخص کو نظر لگی ہے اس کے گردن پر اور اس کی پشت پر ڈالا جائے تو اس سے بھی نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے، اور اس سے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ 11 بچوں کو ایک جیسے جوانوں کو اکٹھا دیکھ کر کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اور نظر لگنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی رقیب ہو، کوئی حاسد ہو اور حسد کی وجہ سے نظر لگتی ہے، نہیں، اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، کسی قریبی کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اور ایک شخص جس کو دوسرے کی نظر لگی تھی صرف اس لیے کہ اس نے اس کو نہاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے جسم کی تعریف کی کہ کیا جسم ہے، تو وہ فوراً بے ہوش ہو کے گر پڑا، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے جب حالات پوچھے تو پتہ چلا کہ فلاں آدمی پاس سے گزرا تھا، اس نے یہ کہا تھا، آپ نے اس کو بلا لیا،
تو آپ نے اس سے یہی کہا تھا کہ تو نے اس کو دیکھ کر ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا، تو نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر تو تعریف کرنے کے ساتھ یہ کہہ دیتا تو نظر بد سے بچا جا سکتا تھا۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہی وہ بات تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے جانا۔ لیکن اگر وہ صرف یہ کہہ دیتے کہ بچوں الگ الگ دروازوں سے جانا، تو پھر ہماری سمجھ میں یہ تدبیر اور تقدیر کا تعلق نہیں آنا تھا، پھر ہماری سمجھ میں یہ نہیں آنا تھا کہ یہ تدبیر کس طرح سے کام کرتی ہے۔ تو تدبیر تھی نا کہ مختلف دروازوں سے جانا، ایک دروازے سے نہ جانا۔ ساتھ فرما دیا کہ یہ تدبیر کوئی اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں کوئی فائدہ تمہارا کر نہیں سکتا ذرہ بھر بھی، اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم، اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے۔ یعنی ساتھ یہ بات سمجھا دی کہ میری تدبیر تمہارے لیے کوئی کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتی۔ فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارا فائدہ کرنا چاہے گا۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ سبب استعمال کرتے ہوئے، تدبیر استعمال کرتے ہوئے جو نگاہ ہے وہ مسبب الاسباب پر رہے، نگاہ مسبب الاسباب پر رہے۔ اسباب اختیار کرنا فرض ہے، اس لیے کہ مسبب الاسباب نے اسباب دیے ہی اس لیے ہیں تاکہ ان کو استعمال کیا جائے۔ اور جب انسان دیکھیں اکثر لوگ یک رخے ہوتے ہیں، یک رخے اس اعتبار سے کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف تدبیر پر اعتبار کرتے ہیں، ان کے ہاں توکل کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف توکل کی بات کرتے ہیں اور تدبیر ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ صرف تدبیر کرنا ہے، توکل نہیں کرنا، یہ کفریہ بات ہے، الہاد کی بات ہے۔ اور یہ کرنا کہ صرف توکل کرنا ہے، تدبیر نہیں کرنا، یہ بے عقلی کی بات ہے اور اللہ کے حکم کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے گھٹنا باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ کہ بدو نے کہا تھا کہ میں نے اپنا اونٹ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا ہے، فرمایا نہیں، اس طرح نہیں، تدبیر پہلے اختیار کرو، پہلے جا کے گھٹنا باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ اب وہی بات انہوں نے ساتھ تو کہہ دیا تدبیر کرو، اور ساتھ یہ حقیقت سمجھا دی کہ بھروسہ تدبیر پر نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ اور یہ تدبیر بتا کے بھی کہ مختلف دروازوں سے جاؤ، میں تمہارا فائدہ کچھ نہیں کر سکتا، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، کام تو وہی ہوگا، ان الحکم الا للہ، جو اللہ چاہے گا، فیصلہ سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے حکم ہی چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تدبیر جو اختیار کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ جا کے داخل ہوئے اور اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد صاحب نے کہا تھا، یعنی کیا مطلب، الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پھر ایک دفعہ وہ بات واضح کرتا ہے کہ صرف تدبیر نہیں، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، قطعاً اس کو یہ تدبیر فائدہ نہیں دے سکتی تھی اور نہ فائدہ دیا۔ من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی یہ فائدہ نہیں دے سکتی تھی، حکم تو اللہ کا چلتا ہے۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، یہ تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک بات تھی جو جس کو انہوں نے پورا کیا، اور اس علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دل کی ایک بات پوری کی، اس کو اظہار کر دیا اور انہوں نے اس کو پورا کر دیا، وگرنہ اس کا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مسبب الاسباب میں۔ لہذا انسان کو تدبیر اور تقدیر دونوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ رکھنا چاہیے کہ معاملہ ہر چیز ہوگی تو وہ جو اللہ نے منظور کی ہے، جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، حکم اسی کا چلتا ہے، اسی نے حکم دیا ہے کہ سبب اختیار کرنے ہیں۔ لہٰذا جو بھی تدبیر جس بھی دور کی ہو، بہترین تدبیر اختیار کرنا یہ مسبب الاسباب کے احکام میں سے ہے۔ اب یہ جو بات پوری اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی کہ دروازے سے داخل ہونا ہے، بات چھوٹی سی ہے، لیکن یہاں پورا فلسفہ سمجھایا ہے، پوری تقدیر اور تدبیر کا تعلق سمجھایا ہے کہ دیکھو وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے دل کی بات کہہ دی تھی تدبیر کرنے کے لیے، ان کو بھی معلوم تھا کہ میں کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب وہ داخل بھی ہوئے تو اسی طرح داخل ہوئے جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے تو ایک بات کا اظہار کیا تھا، اور
وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، حضرت یعقوب علیہ السلام علم والے تھے جن کو ہم نے علم سکھایا تھا، یعنی ہم نے ان کو تعلیم دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو اللہ تعلیم دیتا ہے اس کو تدبیر اور توکل کے درمیان بیلنس قائم کرنا اس کو آتا ہے، وہ تدبیر اور توکل دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے علم نہیں دیا وہ یا تو تدبیر کی طرف ہو جاتے ہیں اور یا پھر جو عقل کو استعمال نہیں کرتے وہ صرف توکل کی بات کرتے ہیں، اور وہ تدبیر اور اسباب اور وسائل ان کو اختیار کرنے کے بالکل قائل نہیں ہوتے۔ یہ دونوں باتیں اس علم کے خلاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تو وہ علم تھا، وہ اس علم والا تھا جو ہم نے ان کو سکھایا تھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت لوگوں کی اس بات کو نہیں جانتی اور وہ یک رخے ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر ہو جاتا ہے کوئی ادھر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج کل بھی بہت شور مچا ہوا ہے تدبیر کا اور توکل کا، اور بہت سارے لوگ بلکہ اکثریت جو اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اکثریت اس وبا کے بارے میں جو تدبیر ہی تدبیر بتاتی ہے، توکل کا تو کہیں نام ہی نہیں ہے، کسی پالیسی میں توکل کا تو ذکر ہی نہیں۔ اب یہاں یہ ہے کہ دو دفعہ ذکر ہوا دروازے سے داخل ہونے کا، ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور دوسری دفعہ ہو رہا ہے، تو دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساتھ واضح کیا کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تدبیر کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہے، تدبیر کے اندر تاثیر کون رکھتا ہے؟ اللہ اس کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا تدبیر اختیار کرتے وقت، سبب اختیار کرتے وقت توجہ، دھیان اور توکل مسبب الاسباب پر ہو، یہ ہے اصل بات۔ اور اگر لوگ یہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب ایک طرف جو ہے وہ ان لوگوں کی بھرمار ہے جو تدبیریں، آپ اگر اس وقت سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اتنی زیادہ تدبیریں کہ بندہ پریشان ہو جائے، اور دوسری طرف چند لوگ ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ توکل ہی اختیار کرنا چاہیے اور تدبیر اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ دونوں باتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی اور تدبیر اور توکل کے تعلق کو نہیں جانتی۔ لہٰذا تدبیر توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ توکل ہوتا ہی تب ہے، مسبب الاسباب کا حکم ہے کہ تدبیر اختیار کرو اور پوری تدبیر اختیار کرو، اور پوری تدبیر اختیار کر کے پھر اس کا جو اس کی تاثیر ہے وہ مسبب الاسباب کے سپرد کر دینا، اس کا نام توکل ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ خنجر تیز نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، آپ کہیں کہ نہیں جناب یہ چھڑی سے بھی کٹ جائے گا کسی چیز، نہیں، خنجر بھی لینا ہے، تیز بھی کرنا ہے، پوری محنت کرنی ہے، اور پھر اس تیزی کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ جب انسان اس طرح کی تدبیر اور توکل کا تعلق سمجھے تو یہ ہے وہ اصل میں بیلنسڈ اور متوازن تصور جو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ۔ یہ بات تدبیر اور توکل والی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس لیے معلوم تھی کہ یہ علم ہم نے ان کو دیا تھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت لوگوں کی اس بات کو نہیں جانتی کہ معاملہ اصل میں کیا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جا کے داخل ہوئے، یعنی وہ سب 11 بھائی گئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو انہوں نے جگہ دی اپنے بھائی کو اپنے پاس۔ آوا جگہ دی الیہ اپنی طرف، اخاہ اپنے بھائی کو، یعنی وہ جو بنیامین تھا جو سگا بھائی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، ان کو انہوں نے اپنے پاس جگہ دی۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں کہانی پھر ونس اگین حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے احسن القصص میں جس پوری کہانی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بیان فرمایا ہے، اس میں گیپس ہمیں نظر آتے ہیں تاریخی اعتبار سے، اور یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی کہ یہ جو کہانی سنانا قرآن کا مقصد نہیں ہوتا، قرآن کا مقصد صرف ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ۔ لہذا یہاں بس ایک دم قرآن کہتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ گئے، داخل ہوئے، پھر پہنچ گئے تو جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو۔ کیسے دی؟ اس پر مفسرین نے ایک مختلف اسرائیلی روایات کو اور مختلف جو قیاس آرائیاں ہیں ان کو شامل کر کے، اور بعض نے مختلف اسرائیلی روایات کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ان کو جب ٹھہرایا گیا تھا تو اس طرح ٹھہرایا گیا کہ
دو دو لوگوں کو ایک کمرے میں جگہ دے دی گئی، تو چونکہ وہ 11 تھے تو دو دو جب ٹھہرتے گئے تو ایک کمرے میں حضرت بنیامین جو تھے وہ اکیلے تھے، تو جان بوجھ کے یہ ترتیب کی گئی، اور جب وہ اکیلے تھے ایک کمرے میں تو یوسف علیہ السلام نے اس کمرے میں جا کے ان سے تنہائی میں ملاقات کی، اور یا ان کو اپنے پاس بلا لیا، آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے الگ سے تنہائی میں ملاقات کی، ان کو اپنے پاس بٹھا لیا، اور وہاں پھر پوری گفتگو ہوئی، ان کو ساری باتیں بتا دیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ جب اکیلے تنہائی میں ملاقات ہوئی تو اپنا بھی تعارف کروا دیا، اس سے بھی پورا تعارف لیا، قال انی انا اخوک، اس کو بتا دیا یوسف علیہ السلام نے کہ میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، اور تو ہرگز غم نہ کر، بما کانوا یعملون، جو بھائی جو کچھ کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں غم نہ کر۔ اب یہ غم نہ کر کا کیا مطلب ہے کہ بنیامین تو اس وقت تھے ہی بہت چھوٹے جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیے گئے اور ادھر آ گئے، ان کو تو یوسف علیہ السلام کا غم تھا، ایسا غم ہے جو یوسف علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں۔ تو اس غم کے بارے میں مفسرین نے بڑی ہی اہم توجہ دلائی ہے کہ غم کیا تھا۔ غم یہ تھا کہ گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا تھا بھائیوں نے، اسی طرح کا سلوک وہ بنیامین کے ساتھ کرتے رہتے تھے، اور ہمیشہ یہ حسد کی آگ چلتی رہتی تھی، اور بنیامین کے ساتھ وہ بدسلوکی کا اظہار لمحہ بلمحہ اور مرحلہ بمرحلہ زندگی کے تمام مراحل میں کرتے رہتے تھے۔ اور اس پر ظاہر ہے وہ 10 لوگ اگر ایک بھائی کو، 10 بھائی اگر ایک بھائی کو تنگ کرتے رہتے ہوں اور ان کو مختلف باتیں جو ہیں کرتے رہتے ہوں، یا مختلف طرح سے تنگ کرتے رہتے ہوں، تکلیف پہنچاتے رہتے ہوں، حسد کا اظہار کرتے رہتے ہوں، اگر ایسی صورتحال، تو اس سے بڑا غم اور کیا ہو سکتا؟ ایک بھائی کے لیے اس سے بڑا غم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے 10 بھائی اس کے خلاف ہوں، اس کے ساتھ حسد کی آگ میں جل رہے ہوں۔ تو اصل میں یہ فقرہ اس طرف رہنمائی کرتا ہے، اور حضرت بنیامین کی جو زندگی تھی اور ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کے بھائیوں کا جو حضرت بنیامین کے ساتھ جو سلوک تھا، یہ اس کو اظہار کرتا ہے کہ ان کا سلوک کیسا تھا۔ ظاہر ہے وہ بیچارے غمگین تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی غم نہیں کرنا، میں تیرا بھائی ہوں اور میں بادشاہ ہوں، اللہ نے مجھے بادشاہ بنا دیا ہے، لہٰذا پریشان نہیں ہونا۔ فلما جہزہم بجہازہم، پس جب تیار کر دیا بجہازہم ان کے سامان سفر کو، جہازہ یہ پہلے بھی آیا تھا، دوبارہ پھر آیا جہازہم، جب تیار کر دیا۔ جہازہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مہیا کر دینا یا تیار کر دینا، تو جس چیز کے لیے تیاری ہوتی ہے اس کے گویا سارے اسباب مہیا کر دینا۔ اسی اعتبار سے جو تجہیز کرتے ہیں، تجہیز و تکفین کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو جہز المیت ہوتا ہے کہ میت کو تیار کرنے کا مطلب اس کے کفن دفن کا سارا انتظام کرنا، وہ جو ساری چیزیں مہیا کرنا، وہ تجہیز ہوتی ہے۔ تو جہاز جو ہے یہ عام طور پہ سامان سفر کو کہتے ہیں۔ جہاز جیم کے زیر کے ساتھ بھی آتا ہے، جہاز بھی، اور جہاز یعنی زبر کے ساتھ۔ تو ان کا جو سامان سفر تھا، یعنی جو کچھ انہوں نے لے کے جانا تھا، سامان سفر تھا ہی کیا، غلہ لینے آئے تھے، تو غلہ جب تیار ہو گیا، اور جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو وہ جو پانی پینے کا پیالہ تھا، سقایا کا مطلب پانی پینے کا پیالہ، وہ رکھ دیا، جعل رکھ دیا، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے بورے میں، اپنے بھائی کے کجاوے میں، جو یعنی جس بوری کے اندر یا جس تھیلے کے اندر وہ تھا، یعنی غلہ ڈالا تھا، اسی میں وہ ڈال دیا۔ اور پیالہ کہتے ہیں کہ یہ سقایا، یہاں تو اس کا مطلب تو پانی پینے کا پیالہ ہے، آگے لفظ ہے سواع الملک، اگلی آیت میں، آیت نمبر 72 میں، سواع الملک، سواع کہتے ہیں وہ بھی پیالے کو ہی کہتے ہیں، بادشاہ کا جو شاہی پیمانہ ہے، تو وہ پیمانہ بھی تھا، پانی پینے کا کام بھی دیتا تھا اور غلہ ناپنے کا کام بھی دیتا تھا۔ بعض نے کہا چاندی کا تھا، بعض نے کہا کہ وہ سونے کا تھا، بعض نے کہا کہ اس کے اوپر جواہرات لگے ہوئے تھے، قیمتی تھا، قیمتی بھی ہوگا، ظاہر بادشاہ کا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس سے پانی بھی پینے کا کام لیا جاتا تھا اور غلہ ناپنے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ اس پیمانے کو، اس کو رکھ دیا اپنے بھائی کے بورے کے اندر، وہ جو اس کا جس میں غلہ ڈالا تھا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک منادی کرنے والے نے منادی کی، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم سب چور ہو،
اللہ اکبر، یعنی پیچھے سے کسی کو آواز دی جائے او چورو، تو وہ سارے حیران ہو گئے کہ ہمیں چور کہہ رہے، انکم لسارقون، تم چور ہو، چوری کرنے والے ہو۔ سارق کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنے والا، سورہ مائدہ میں آتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، تو انکم لسارقون، تم چور ہو۔ تو اب ان بیچاروں نے چوری تو نہیں کی تھی، تو ان کو کہا جا رہا ہے تم چور ہو، تو وہ تھے تو چلے جتنے بھی برے تھے، اب یہ چوری تو انہوں نے نہیں کی تھی، تو ان کو چور کیوں کہا جا رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیمانہ تو رکھوایا تھا یا رکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو جو کہہ رہے ہیں، جو اعلان کرنے والے ہیں کہ تم چور ہو، یہ باقی خدام ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ پیمانہ رکھا تھا، پیالہ رکھا تھا اپنے بھائی کے بورے میں، تو انہوں نے دوسروں کو بتایا تھوڑی تھا کہ میں پیمانہ رکھ رہا ہوں اس کے پاس، اور یہ پوری تدبیر جو ہے ان کو تھوڑی بتائی تھی، لہٰذا کسی کو بھی پتا تھا۔ اور جب وہ پیمانہ نہیں ملا تو انہوں نے آواز لگا دی اور اعلان کر دیا کہ قافلے والو ادھر چوری ہوئی ہے، چور تم ہو۔ قالو، انہوں نے کہا واقبلوا علیہم، اور وہ جو ہے نا واپس اس کی طرف لوٹے، متوجہ ہوئے، سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کیا کہ یہ کون ہمیں بلا رہا ہے۔ قالو، تو واقبلوا علیہم، ان کی طرف واپس بھی مڑے، ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ قالو، اور کہا واقبلوا علیہم، اور ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ماذا تفقدون، کون سی چیز تم گم پاتے ہو، کیا گم ہوا ہے؟ ماذا تفقدون، گم شدہ چیز کیا کون سی چیز ہے جو کم ہو گئی ہے یا گم ہو گئی ہے؟ قالو، تو انہوں نے کہا نفقد، ہم گم پاتے ہیں سواع الملک، اپنے جو بادشاہ کا پیمانہ، جو شاہی پیمانہ ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ ولمن جاء بہ، جو کوئی اس کو لے آئے، یعنی اس پیمانے کو، اس پیالے کو جو دے دے، حمل بعیر، ہم اس کو ایک اونٹ کا غلہ دیں گے۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور اعلان کرنے والا کہتا ہے کہ میں اس پر ضامن بھی ہوں، ذمہ دار بھی ہوں۔ وَأَنَا بِهِ، اور میں ہوں ساتھ اس کے زعیم، ضامن یا ذمہ دار، یعنی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ایسا کرو، تفتیش کرنے سے پہلے ہی اور تلاشی لینے سے پہلے ہی کیس ہو گیا ہے چوری کا، اور اب تفتیش ہوگی، تفتیش ہونے سے پہلے ہی اگر کوئی شخص مجھے پیالہ واپس لا دے تو نہ صرف یہ کہ ہم اس کو سزا کوئی نہیں دیں گے، بلکہ ساتھ ایک کام اور بھی کریں گے کہ اس کو انعام کے طور پر ایک اونٹ کا غلہ بھی دیں گے۔ تو یہ ساری بات یہ بتاتی ہے کہ جو اعلان کرنے والا ہے اور جو خدام ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ پیمانہ جو ہے وہ جان بوجھ کے رکھا گیا ہے کیا ہے، وہ تو اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کر رہے ہیں کہ تفتیش کرنے سے پہلے ہی مل جائے، اور اس کے لیے انعام کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ 12 قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، یقیناً تمہیں علم ہے اس بات کا کہ ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم کوئی زمین میں فساد پھیلانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، یہاں ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے۔ وما كنا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں، یعنی ہم تو بیچارے لٹے پھٹے اپنا غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم نے کہاں چوری کرنی تھی، ہم یہاں کوئی فساد پھیلانے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو اپنا غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور نہ ہی ہم چوری کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم چور بھی نہیں ہیں اور چوری کرتے بھی نہیں ہیں، یا ہم پیشہ ور بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ قسم اٹھا کے انہوں نے اپنی گویا صفائی پیش کی۔ قالوا، تو انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، بھئی چلو ٹھیک ہے، تم چور نہیں ہو اور تم فساد نہیں پھیلانے والے، ہم اگر تمہاری بات مان لیتے ہیں، اگر تم سچے نکلے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم جھوٹے نکلے، یعنی تم چور نکلے اور تم نے کی ہو، تو پھر بتاؤ پھر بدلہ کیا ہوگا؟ قالوا، انہوں نے کہا فما جزاؤہ، اس کا کیا بدلہ ہوگا، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے، یعنی اب تفتیش ہوگی اور تفتیش میں اگر تم جھوٹے قرار پائے تو پھر کیا بدلہ ہوگا، انہی سے پوچھا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا جزاؤہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ من وجد فی رحلہ، جس کے کجاوے سے یا جس کے بورے سے وہ پیمانہ ملے، پایا جائے، فہو جزاؤہ، تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اس کے بدلے میں اسی کو رکھ لیا جائے جس کے کجاوے میں سے یا جس کے بورے میں سے وہ نکلے گا۔ اب یہ بات جو وہ کہہ رہے تھے، دراصل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی تھا، چوری کی سزا یہ تھی، اور جو ان کے ہاں کنعان کے اندر جو رائج تھا ان کے ملک میں قانون چوری کرنے والے کے لیے وہ یہی تھا کہ جب چور پکڑا جاتا
تو ایک تو وہ چوری کا مال واپس کرتا، اور دوسرا یہ کہ جو صاحب مال ہوتا تھا اس کی وہ 1 سال کے لیے یا اتنے عرصے کے لیے اس کی خدمت گزاری کے لیے غلام بنا لیا جاتا۔ تو یہ ان کا قانون تھا، اسی لیے ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اگر چوری تمہاری ثابت ہوگی تو پھر کیا اس کی سزا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو یہی سزا ہے۔ لیکن یہ قانون مصر میں نہیں تھا، یعنی جس جگہ پہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے وہاں پہ یہ قانون نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ قانون تھا کہ اس کی پٹائی کی جائے چور کی، اور ساتھ اس سے مال واپس لیا جائے، اور جتنا مال اس نے چرایا ہے اتنا اور بھی اس سے لیا جائے جرمانے کے طور پر، یعنی وہاں یہ قانون تھا۔ اب ان سے پوچھ لیا کہ کیا اگر چور پکڑا گیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی یہ سزا رکھ لیں گے کہ جس سے چوری نکلی، چوری پکڑی گئی، اسی کو اس کے بدلے میں رکھ لیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں یہی قانون ہے۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، پس شروع کیا ان کے تھیلوں سے، دوسرے بھائیوں کے تھیلوں سے، قبل اس کے کہ وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے یا اپنے بھائی کے بورے سے تلاشی لینے سے پہلے باقی بھائیوں کے جو بورے تھے ان کی تلاشی لی گئی۔ یہ جو وعاء ہے نا، یہ اصل میں وعاء یعی سے ہے، اور وعاء یعی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ بنانا، اور وعاء اس تھیلے کو یا برتن کو یا کسی بوری کو کہتے ہیں جس میں چیزیں جمع کی جائیں اور محفوظ کی جائیں۔ تو چونکہ وہ جب آدمی کوئی سامان لے کے جاتا ہے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی تھیلے میں، کسی نہ کسی بیگ میں جو سفر کرتا ہے، تو اس بیگ کو وعاء کہتے ہیں۔ یعنی آج کل جو انگریزی میں لفظ لگیج ہے تو وہ اس کا بڑا صحیح متبادل ہے کہ جو ان کا لگیج تھا وہ سارا تلاشی لی جانے لگی، چاہے وہ تھیلے ہوں چاہے وہ برتن ہوں، جس بھی چیز میں آپ نے چیزیں جمع کی ہوئی ہوں اس کو وعاء کہتے ہیں، اور اوعیہ اسی کی جمع ہے۔ تو فبدأ، پس شروع کیا، بأوعیتہم، ان کے تھیلوں سے، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے کرنے سے پہلے انہوں نے باقی لوگوں کے تھیلوں سے تلاشی لینی شروع کی۔ ثم استخرجہا، پھر بعد میں اس کو نکال لیا، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے، چاہے ظاہر ہے وہ تھا ہی بھائی کے تھیلے میں تو وہیں سے نکلنا تھا۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، یعنی یہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر نہیں تھی بلکہ یہ وحی الہی کے تابع تھی، وحی الہی کے مطابق تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام نے تدبیر نہیں کی بلکہ ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اب تدبیر کیا تھی؟ اصل تدبیر یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ واپس جانے نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اور ہر ملک کے قوانین میں یعنی جس کو آج کل کے دور میں آپ کہتے ہیں امیگریشن لا، ہر ایک کا جو امیگریشن کا قانون ہے ہر ملک کا اپنا اپنا ہے، تو کوئی امیگریشن دیتے ہیں کوئی نہیں دیتے۔ اب آج کل دیکھیں تو آپ کو جو نان مسلم کنٹریز ہیں اور خاص طور پہ یورپین امریکن، وہاں پہ امیگریشن کا بڑا شاندار سسٹم ہے، کوئی شخص جائے اور وہ کسی نہ کسی قانون کے تحت وہاں پہ امیگریشن لے لیتا ہے اور وہاں کا باسی بن جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھ لیجئے کہ جو عرب ممالک ہیں یا جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر امیگریشن کا اس طرح کا قانون بلکہ موجود نہیں ہے، تو ہر ملک کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جس مصر کے یعنی ملک کے اندر بادشاہت کر رہے تھے اور اس کے حکمران تھے، ان کے جو قوانین تھے وہ اپنے قوانین تھے، ان قوانین کے مطابق کسی شخص کو رکھا تو نہیں جا سکتا تھا، وہاں کوئی شخص رہ نہیں سکتا تھا، اس کو واپس نکلنا تھا۔ لیکن اب یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے کی کہ جس جگہ سے وہ لوگ آئے تھے اس اعتبار سے ان کی سزا یہی بنتی تھی کہ ایک غلام 1 سال کے لیے بنایا جا سکتا تھا اگر کوئی چوری کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے اس کے لیے یہ تدبیر کی۔ اب اگلی جو آیت کا جو اگلا حصہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کے اندر اس کی وضاحت بھی ہے قانون کی بھی، اور کہ وہ رکھ نہیں سکتے تھے۔ ما کان لیاخذ اخاہ، وہ اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے، رکھ نہیں سکتے تھے، فی دین الملک، جو بادشاہ کا قانون تھا، بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ نہیں رکھ سکتے تھے، الا، مگر، ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی اور سبیل بنا دے جیسا کہ اب بنا دی، تو اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ نہیں تھا ان کے پاس رکھنے